محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام کی نیست و نابودی کے لیے، مکتب آل رسول کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ دنیا کے جس کونے میں محبین سیدہ ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہے، ان سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، جتنی گودے بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کے لیے، جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، اور تمام مومنین حاجت مندوں کی حاجات کی برابری کے لیے، اہلیہ برادر توقیر حسین، ہمشیرہ اختر حسین جعفری، دیگر بیمار مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ محمد آل محمد۔ مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، علماء صالحین، آیات عظام، مراج کرام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام شہداء ملت جعفریہ حاضرین کے مرحومین، وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، بالخصوص والدین مرحومین اختر حسین جعفری، عمار یاسر جعفری، اور والدین زوار خادم حسین، اور آپ تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल फातिमतु बज़अतु मिन्नी मन अहब्बहा फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह। बुलंद तर सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, मिल के बोलो हुसैनियत। अपनी मन का ऐलान करो हुसैनियत। अकीदों का इजहार करो हुसैनियत। नेकियों का वादा करो हुसैनियत। सीरत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर चलने का अहद करो, पूरी ताकत से जवाब दो हुसैनियत। कुरान वाले वैसे से मोहब्बत के दम भरो, पूरी जुर्रत से जवाब दो हुसैनियत। हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। बुलंद तर सलावत। मेरे साथ काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, अरबों का बददू तरीन मुआशरा, बदमिजाज मुआशरे के बदमिजाज लोग, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, और इस कदर रज़ालत से भरा हुआ मुआशरा कि जिस मुआशरे में ना आदम की बात है, ना आदमियत की, ना इंसान की बात है, ना इंसानियत की, ना हक़ की बात है, ना हक़नियत की, और इस कदर गलीज़ लोग कि बरहिना तवाफ़े बैतुल्ला करने वाले, हाथों से तराशे हुए बुतों को पूजने वाले, शराब को पानी की तरह पीने वाले, सुबह को दोस्त होते तो शाम को दुश्मन, एक दूसरे का नाहक खून बहाने वाले, जब उस बद्दू मिजाज मुआशरे की इस्लाह का मेरे रब ने इरादा फरमाया तो जिस ज़ात को मुस्ले आज़म बना कर भेजा, कुरान की ज़बान में उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। फिर वो मुआशरा इस कदर खबासत का शिकार था कि उसी मुआशरे के अंदर जहाँ लोगों के अक़दार को पामाल किया जाता, वहाँ औरत का कोई मकाम न था, कोई मेयार न था। औरत माँ हो या बहन, ज़ौजा हो या बेटी, उसके एहतराम व वक़ार को पामाल किया जाता। और अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती तो मारे शर्म के घर से बाहर न निकलता। और कुछ तो इस कदर सफ़ाक थे कि अपनी ही बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते। फिर मेरे पाक अल्लाह ने जब उसी बद्दू मुआशरे के अंदर औरत के मकाम व मयार को वाज़े करना चाहा तो मोहम्मद की गोद में उसे भेजा, जिसे रब के यहाँ फ़ातिमा कहा जाता। बीबी की ज़ात अक़दस पे मिलके बुलंद तर सलावत सल्ले अला मुहम्मद आले। थके तो नहीं बैठे मेरी बातों से। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, फ़ातिमा आम बीबी नहीं है। आप सब इस बात को मानते हैं कि अल्लाह कार मुख्तार है, अपने काम में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करता। सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है और अपने ही कुरान में आवाज़ देता है, अल्लाह खालिक़ु कुल्लि शै। आसमान की फ़ज़ाओं में उड़ने वाले परिंदों से लेकर ज़मीन की तहों में छुपे हुए कीड़ों तक, फरिश्तों से लेकर नबियों तक, नबियों से लेकर वलियों तक, इंसानों से लेकर हशरातुल अर्ज़ तक, आसमान से लेकर ज़मीन तक, सूरज की रोशनी से लेकर चाँद की जिला तक, समंदरों के पानियों से लेकर बुखारातों के बनने तक, हर शय का खालिक फ़कत मेरा अल्लाह है। मुतवज्जे रहे, हर शय का खालिक अल्लाह है। हर शय अल्लाह देता है। ये आँखों की बिनाई, ये ज़बान की गुजाई,
یہ جسم کی طاقت، یہ خوبصورتی، یہ حسن و جوانی، یہ ہر شے دینے والا میرا اللہ ہے، اور اتنا طاقتور ہے کہ اپنی ہی قرآن میں بیان کرتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اللہ ہر شے پر قادر ہوں۔ پھر اپنی ہی طاقت کو بیان کرتا ہے تو یوں فرماتا ہے ومن اراد اللہ بشیء، تیرا اللہ اتنا طاقتور ہے جب کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے فیقول، تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو چیزیں ہو جایا کرتی ہیں۔ وہی اللہ جس نے ہر شے خلق کی ہے، اور وہی آواز دے کر کہتا ہے اے زہرا کا بابا، اگر میں اللہ تجھے پیدا نہ کرتا، زمین کی کسی شے کو پیدا نہ کرتا جس کے صدقے میں چرند بنے، جس کے صدقے میں پرند بنے، جس کے صدقے میں موتی بنے، جس کے صدقے میں مونگے بنے، جس کے صدقے میں ہیرے بنے، جس کے صدقے میں سورج خلق ہوا، جس کے صدقے میں چاند کو جلا ملی، جس کے صدقے میں آپ اور میں صاحب اولاد ہوئے۔ یہ بات مانتے ہو نا، یہ ساری کائنات کو اولاد میرا اللہ زہرا کے بابا کے صدقے میں دیتا ہے، اور اتنا کارساز ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے، کچھ مانگتا ہے تو اسے دیتا نہیں ہے، کوئی نہیں چاہتا تو اسے عطا کر دیتا ہے۔ 90 سال کی عمر میں ابراہیم کو اولاد کی خوشخبری دیتا ہے، اور اللہ کا نبی کہہ اٹھتا ہے میرے اللہ اب تو میری وہ عمر ہی نہیں رہی ہے۔ فرمایا یہی تو میرا کمال ہے، تھوڑا بیدار ہونا بھائی، یہی تو میرا کمال ہے۔ بی بی مریم کے پاس جبریل کو بھیج دیتا ہے، اور اللہ کا فرشتہ کہہ رہا ہے مریم تیرے ہاں بچہ پیدا ہونے لگا ہے۔ حیران ہو کر مریم بنت عمران کہتی ہیں لم یمسسنی بشر، میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، میری تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے، مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں ہے۔ آواز آتی ہے یہی تو میرا کمال ہے۔ اور میرے دوستو، اتنا با کمال اللہ جس محمد کے صدقے میں پوری کائنات کو بیٹے دیتا ہے، اس محمد کو بھی بیٹے دیتا ہے، پھر دے کر واپس لے لیتا ہے، اور اس محال میں واپس لیتا ہے جہاں عرب کے بدوؤں کی گزبر زبانیں کھلی ہوئی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے محمد کے دین کا کیا بنے گا، محمد کے قرآن کا کیا بنے گا، محمد کے اسلام کا کیا بنے گا، محمد کے عقیدے کا کیا بنے گا، اس کا تو بیٹے ہی نہیں رہا ہے، اس کی تو اولاد نرینہ ہی نہیں رہی ہے۔ پھر اس قدر شیخیاں بکھیرتے، کوئی کہتا میرے 10 بیٹے ہیں، کوئی کہتا میرے 20 بیٹے ہیں، کوئی کہتا میرے 8 بیٹے ہیں، کوئی کہتا میرے 5 بیٹے ہیں۔ پیغمبر گلیوں سے گزرتے، کوئی ابتر ہونے کا تانا دیتا، کوئی بے نام و نشان ہونے کا تانا دیتا۔ میرے اللہ کو گوارا نہ ہوا تو میرے رب نے آیت سورہ کوثر کا نزول فرما دیا، اور نزول فرما کے فرمایا اور میرا حبیب گھبرا نہیں، ان آتینک الکوثر، ہم نے زہرا کی صورت میں تجھے کوثر عطا کر دی ہے۔ فصلی لربک وانحر، رب کی نماز بھی پڑھ، رب کی قربانی بھی کر۔ ان شانئک هو الابتر، تیرا رب وعدہ کرتا ہے تمہیں بے نام و نشان کہنے والے، تمہیں دم بریدہ کہنے والے، تمہیں دم کٹھا کہنے والے مٹ جائیں گے۔ میرا محمد تیرا نام بھی زندہ رہے گا، تیرا کام بھی زندہ رہے گا۔ اور جام پور والوں 1400 سال گزر گئے ہیں، مجھے بتا سکتے ہو بیٹوں والے کہاں ہیں، بیٹی والا کہاں ہے؟ مجھے کہتے ہوئے فخر نصیب ہو رہا ہے بیٹوں والے مٹ گئے ہیں، نہ ابو جہل کا نام باقی ہے، نہ ابو لہب کا نام باقی ہے، نہ عتبہ کا نام باقی ہے، نہ شیبہ کا نام باقی ہے۔ بیٹوں والے مٹ گئے، اپنی جہنمی قبروں کا ایندھن بن گئے۔ بیٹی والا محمد کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد۔ اور یاد رکھنا یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور اللہ نے عام بیٹی عطا نہیں کی ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، جس کے 9 نام، معصوم کا کلام سنا دوں آپ کو، میرے معصوم امام فرماتے ہیں للفاطمۃ 9 اسماء عند اللہ، جس بی بی کے 9 نام اللہ خود رکھے، محمد کی اس بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ 9 نام اللہ خود رکھے، فاطمہ، صدیقہ،
صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زکیہ، محدثہ، یہ وہ نام ہیں مبارکہ جو میرے رب نے بی بی طاہرہ کے خود رکھے ہیں۔ اور یقین جانیے ایک ایک نام پہ اگر بات شروع ہو جائے کئی مجلسیں درکار ہیں۔ خود فاطمہ کے 15 معنی لکھے گئے ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا اے فرزند رسول آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میری جدہ رب کا چھپا ہوا راز ہے۔ فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی رب کا چھپا ہوا راز ہے۔ یہ آپ دعا مانگتے ہیں نا، مولانا حضرات پڑھتے ہیں اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، یعنی فاطمہ رب کا چھپا ہوا راز ہے جسے محمد کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے، جسے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ایک اور سائل نے میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سب کو یقین ہے کہ بی بی کی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں تو جتنا احترام فاطمہ بلند ہے مل کے بآواز بلند صلوات علی محمد وآل محمد۔ متوجہ رہنا، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا لیکن 2-4 میسیج جو بچانا چاہتا ہوں۔ میرے معصوم سے پوچھا گیا فرزند رسول آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میری دادی کے نام کے معنی ہے بچانے والی۔ مولا کس کو کس سے بچانے والی؟ فرمایا اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ راوی کہتے ہیں مولا میں تشنا ہوں، مولا میں پیاسا ہوں، مجھے اور وضاحت چاہیے۔ تو سنوں گے جو ہے آپ کے امام نے وضاحت فرمائی ہے، وہ میرے جد رسول اللہ فرمایا کرتے تھے جب محشر کا میدان سجے گا میری دادی زہرا جنت کے دروازے پر رک جائے گی، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گی اور اللہ کے حضور یہ کلمات ادا کریں گی الہی و ربی و سیدی، و میرے معبود و میرے رب و میرے سردار سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ خدا کی آواز آئے گی ہاں بنت محمد میں اللہ نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے، اور فوراً آواز آئے گی اور میرا نام فاطمہ رکھنے والے فتمت بی من تولانی وتولا ذریتنی من النار، اور میرے اللہ آج وہی فاطمہ مانگنے آئی ہے مجھے اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی بچانا جو میری ذریت سے محبت کرتا ہے۔ فاطمہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ ابھی قبلہ کے ذریعے آپ صدیقہ کی بات سن رہے تھے، آئیے ذرا ایک جملہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں۔ صدیقہ بی بی کا نام مبارک ہے اور یہ عام اور معمولی نام نہیں ہے، جس کی لغت کے علماء نے 8 معنی لکھے ہیں، اور صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر 8000 معنی بھی ہوتے تو حق یہ ہے کہ ہر معنی کا محور و مرکز حسنین کی ماں فاطمہ نظر آتی، حسنین کی ماں زہرا نظر آتی۔ اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے تو وہ 8 معنی سنا دوں آپ کو جو صدیقہ کے لغت والوں نے لکھے ہیں۔ ایک معنی لکھا ہے سچ بولنے والی، فرمایا نہیں بی بی کے لیے معنی اس سے آگے ہے صدیقہ جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ آیا ہی نہ ہو، جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ آیا ہی نہ ہو۔ کہا نہیں بی بی کے لیے معنی اس سے بھی آگے ہے صدیقہ جو اپنا ہر معاملہ اپنے رب کے حضور پیش کر دے۔ اس بی بی کے لیے ایک معنی اس سے بھی آگے ہے صدیقہ جو اللہ توجہ رہے جو اللہ اس کے رسول اور اس کے ولی کی مطیع بن کے زندگی گزارے۔ کہا نہیں بی بی کے لیے صدیقہ کا ایک معنی اس سے بھی آگے ہے، اور وہ کیا ہے؟ صدیقہ اسے کہتے ہیں جو محمد کی رسالت میں رسالت کی محافظہ رہے اور علی کی امامت میں ولایت کی محافظہ رہے۔
صدیقہ، یہ کمال ہے۔ اور پھر ایک بی بی کا نام ہے ہاں معظمہ، اس میں بھی آپ بات سن چکے ہیں، جس کی تعظیم حکم خدا سے کی جائے، حکم خدا سے کی جائے۔ اور ایک بی بی کا نام ہے محدثہ، محدثہ، دال کی زیر کے ساتھ بھی دال کی زبر کے ساتھ بھی معنی الگ ہے۔ محدثہ یعنی بابے کی حدیثوں کو بیان کرنے والی۔ اور دوستو میں اس پاکیزہ ممبر کے ذریعے یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جائیے دنیا سے بات ضرور کیجئے آج کیوں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور حیران ہوں گے آپ، دنیا نے بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں کو لکھ دیا ہے، بی بی سے 12 حدیثیں نقل ہیں، مولا علی سے 18 حدیثیں نقل ہیں، جناب حسنین سے 6 حدیثیں نقل ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اس قدر اسلام سے بغاوت ہوئی ہے، جنہوں نے رسول کی زبان چوس کے علوم الہی کو اپنے سینے کی وراثت بنایا ہے۔ انہیں زیادہ پتا تھا کہ رسول کون ہے، انہیں زیادہ پتا تھا کہ رسول کیا ہے، یا انہیں پتا تھا جنہوں نے کتنے سالوں بعد رسول کو دیکھا ہے پھر کب جا کے کلمہ پڑھا ہے، تو یہی سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے۔ علی سے رسول پوچھنا چاہیے تھا، نہیں پوچھا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، خدا کا شکر ادا کیا کیجئے کہ خدا نے تمہیں رسول کسی غیر معصوم زبان سے نہیں بتایا ہے، خدا نے تمہیں معصوم رسول 12 اماموں کی زبان سے بتایا ہے، جو جانتے تھے رسول کا معیار کیا ہے، رسول کا کردار کیا ہے۔ خدا کا شکر ادا کیا کیجئے، خدا نے تمہیں کربلا سے جوڑا ہے، خدا نے تمہیں ولایت علی سے جوڑا ہے، خدا نے تمہیں اہل بیت کے گھرانے سے جوڑا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا دوستو، توسل کیا کیجئے بی بی کے ذریعے، یہ علماء اور مراجع کی روش رہی ہے۔ آپ 12ویں امام کا بھی کبھی وہ کلام سنا ہے، میرے 12ویں امام زمانہ، خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جو امام کے ظہور کی تعجیل چاہتے ہیں، مل کے بآواز بلند صلوات توجہ بیٹھا میری باتوں پر۔ 12ویں امام فرماتے ہیں ہم 11 بیٹے سیدہ کے، حسن مجتبیٰ سے لے کر مہدی دوران تک زہرا کون ہے؟ ہم 11 بیٹے سیدہ کے حجت ہیں اللہ کی مخلوق پر رب کی طرف سے، اور ہماری دادی زہرا ہم 11 اماموں پر حجت ہے، ہم 11 اماموں پر حجت ہے۔ میں پھر متوجہ کر رہا ہوں، میری بیٹیاں اور بہنیں بھی آئی بیٹھی ہیں، میری مائیں بھی آئی بیٹھی ہیں، جوان عزیز بزرگ آئے بیٹھے ہیں۔ اور دوستو یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، فقط آیا چند نعرے لگائے، مجلس سنی، گریا کیا، پلٹ گئے، نہیں، اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے ان ہستیوں کو، اپنے ہاں محافل منعقد کیجئے۔ 13 جمادی الاول سے بی بی کے ایام شروع ہوتے ہیں، 20 جمادی الثانی تک، یہ لگ بھگ 38 دن، 38 ڈیز، 38 دن بنتے ہیں۔ میں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا آپ 38 دن دنیا کو چھوڑ دیجئے، اپنے گھروں میں 1 گھنٹے کے لیے محمد کی بیٹی کو لے آئیے، 1 گھنٹے کے لیے حسنین کی ماں کو لے آئیے، پھر دیکھیے آپ کے گھروں میں نور آتا ہے یا نہیں آتا ہے، آپ کے گھروں میں پاکیزگی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، آپ کی گودوں میں سچے بیٹے پیدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، آپ کی مشکلیں حل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ لے کر آئیے اپنے گھروں میں، محافل منعقد کیا کیجئے، اور بی بی کو ذریعہ بنائیں رب کو راضی کرنے کا، بی بی کو ذریعہ بنائیں۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں آپ کے مکتب کے، سید محمد کاظم قزوینی رحمت اللہ علیہ، بہت جلیل القدر شخصیت ہیں، جنہوں نے ہر معصوم پر ایک کتاب لکھی ہے، ولادت سے لے کر شہادت تک، لیکن پہلی کتاب سید نے بی بی طاہرہ پہ لکھی ہے، اور اس کا بھی خود ایک واقعہ، گھبرائے تو نہیں بیٹھا میری باتوں سے، اس کا بھی خود ایک واقعہ ہے۔ صدام ملعون کا زمانہ تھا جب مراجع اور آیات عظام کو گرفتار کیا جاتا تھا اور جا کے بغداد کی جہلوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ سید خود فرماتے ہیں مجھے بھی کربلا سے گرفتار کیا گیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ ڈالی جاتی ہے، ہماری گاڑیاں چل پڑتی ہیں، فرماتے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ شاید ہمیں یہ
بغداد لے جا رہے ہیں، بیچ راستے میں جا کے گاڑیوں نے رخ بدلا، جنگل کی طرف جانے لگے۔ کہا اس وقت بڑی کوفت اور بڑی مشکل محسوس ہوئی جب بیچ جنگل کے جا کے ہماری گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے، آنکھوں سے پٹی کھول دی جاتی ہے، ہمارے سامنے ہماری قبروں کو کھودا جانے لگتا ہے، گڑھوں کو کھودا جانے لگتا ہے۔ اور جام پر والوں، ایک نعرہ لگا کے ولایت کی بات کرنا اور ہے، جائیے ان لوگوں سے سیکھیے جن کے گھر لٹے ہیں، جن کے بچے لگے ہیں، جنہوں نے خون دیا ہے۔ فرماتے ہیں وہی ہمیں محسوس ہونے لگا ہے یہ لوگ ہمیں قتل کر کے یہیں گاڑنا چاہتے ہیں۔ توجہ فرمایا، میں نے وہی کھڑے کھڑے زہرا کے ذریعے اللہ سے رابطہ کر لیا ہے، بی بی کے ذریعے اللہ سے رابطہ کر لیا ہے۔ اور کیا رابطہ کیا؟ توجہ رہے، کہا میں نے فوراً دل میں کہا، زبان نہیں بولی ہے، چہرے کے اثرات نہیں بدلے ہیں، کہا اندر ہی اندر میں بولنے لگا اور وہ میرے اندر ہی اندر سننے لگا اور میں کہنے لگا، اے میرے اللہ، تجھے محمد کی زہرا کا واسطہ، تجھے محمد کی صدیقہ بیٹی کا واسطہ، آج اگر میری مشکل ٹل گئی، آج موت ٹل گئی، اگر میں زندہ بچ گیا تو میں سیدہ کی سیرت پہ ایک کتاب لکھوں گا۔ فرماتے ہیں یہ کہہ کر قزوینی مطمئن ہو گیا۔ متوجہ رہنا، میری باتوں پہ متوجہ رہنا۔ کہا یہ کہہ کر قزوینی مطمئن ہو گیا۔ کیوں مطمئن ہو گیا؟ کہا اتنا بڑا واسطہ جو دے دیا ہے، اب کیسے میری مشکل نہیں ٹلے گی؟ کہا ہر کوئی پریشان تھا، کاظم قزوینی مطمئن تھا۔ کہا تھوڑی دیر گزری کہ ایک پیغام آ گیا، انہیں قتل نہ کرو، انہیں بھی بغداد کی جہلوں میں قید کر دو۔ کہا ہمیں بھی لے جایا گیا۔ 6 مہینے سید قید رہے۔ جب واپس پلٹے، سب سے پہلے کتاب لکھی، فاطمہ من المہد الی اللحد، فاطمہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک۔ اور پھر سید نے وصیت کی، جب میں مر جاؤں یہ کتاب میرے کفن میں رکھ دینا، یہ کتاب میرے کفن میں رکھ دینا۔ پوچھا گیا کہ بلا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ جب اللہ کی محشر میں حاضر ہوں گا، میرا رب اگر مجھ سے پوچھ لے قزوینی بخشش کا کوئی سامان لایا ہے تو میں یہ کتاب حاضر کر دوں گا۔ میرے اللہ میرے پاس میری بخشش کا یہی سامان ہے اور جسے میں لے کے آ گیا ہوں۔ پھر جب سید توجہ رہے دنیا سے چلے گئے، وہ کتاب ان کے کفن میں رکھ دی گئی۔ 17 سال کے بعد، 17 دن نہیں، 17 مہینے نہیں، 17 سال کے بعد، 17 دن کے بعد، آپ کی سائنس کیا کہتی ہے؟ 3 دن کے بعد مردے کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، خلیے ختم ہو جاتے ہیں، جسم آہستہ آہستہ بوسیدہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن جس پہ زہرا راضی ہو، کیا کمال ہوتا ہے؟ جو بی بی کو ذریعہ شفاعت بنائے، اس کا کیا کمال ہوتا ہے؟ غور کرنا، 17 سال کے بعد حرم کی توسیع کی جانے لگی، سید کے جسد کو نکالا گیا، قبر کھودی گئی تاکہ سید کا جسد یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ دفن کرے۔ 17 سال بعد فرماتے قبر کھلی، جب اندر کا ماحول کیا تھا؟ قبر والا بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، کفن میں رکھا ہوا وسیلہ بھی سلامت ہے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی سید کو دفن کیا گیا۔ او دوستو، سیدہ کو وسیلہ بنائیے، اپنی دعاؤں کو سیدہ کے ذریعے رب سے منوائیے۔ یہ عام ہستی نہیں ہے، تمہارے اور میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے فاطمہ زہرا۔ میں ایک روایت اور پڑھنا چاہوں گا، تھک تو نہیں گئے میری بات؟ ایک روایت، کون ہے سیدہ؟ آپ جانتے ہیں یہ کائنات کا واحد گھر ہے کہ جس کا رشتہ آسمان پہ طے ہوا۔ متوجہ رہنا، بہت مشکل وقت ہے جس میں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، لیکن یقیناً اگر انسان کو آگے کا منظر یاد آ رہا ہو تو یہ نیند نہیں آتی ہے، پتہ ہو کہ یہی ذکر میری شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ توجہ رہنا، اور میرے جوانوں عزیزوں بیٹو متوجہ رہنا، سیدہ یہ واحد گھر ہے آسمان پہ۔ یہ جو آپ کے یہاں پڑھا جاتا ہے نا، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ہر جوڑا آسمان پہ نہیں بنتا، ایک ہی جوڑا آسمان پہ بنا ہے، اور وہ جوڑا ہے جس میں شوہر بھی معصوم ہے اور زوجہ بھی معصوم ہے۔ ایک ہی جوڑا ہے،
ایک ہی جوڑا آسمان پہ بنا، چوتھے آسمان پر شہید محراب نے لکھا، چوتھے آسمان پر نور کا ممبر سجا، اور یہ عام جوڑا نہیں ہے جس کی شادی کا خطبہ پہلے رحیل فرشتے نے پڑھا پھر جبرائیل نے پڑھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ جب ہماری شادی کا خطبہ پڑھ لیا گیا، خدا نے شجرہ طوبہ کو وحی کر کے کہا، اے شجرہ طوبہ، اتنے موتی یاقوت اور در ان جنت کی حوروں پہ نچھاور کرو۔ کہا در موتی یاقوت جنت کے، دنیا کے نہیں، جنت کے نچھاور ہوتے رہے کہ جنت کی حوروں نے کئی طبق بھر لیے، اور اتنا بھر لیا یتحادونہ الی یوم القیامہ، جنت کی حوریں قیامت تک ایک دوسرے کو ہدیہ کرتی رہیں گی، قیامت آ جائے گی ہدیہ کبھی ختم نہیں ہونے پائے گا۔ فوراً جبریل اترے، توجہ رہے، چونکہ میرے موضوع سے یہ بات متعلقہ تھی اس لیے یہاں سے آگے بڑھ رہا۔ اللہ کے حبیب، رب نے تیری زہرا کے لیے تیرے علی کو چن لیا ہے، توجہ رہے، تیری زہرا کے لیے میرے رب نے تیرے علی کو چن لیا ہے۔ جائیے اپنی زہرا سے پوچھئے کہ زہرا کی مرضی کیا ہے، کیسے شریعت ڈیولپ ہو رہی ہے۔ فیصلہ کس نے کیا؟ خدا اور رسول نے، پھر بھی مرضی پوچھی جا رہی ہے۔ آگے پیغمبر، ہم کیوں ڈرتے ہیں شریعت کی اقدار کو پورا کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ ہماری تربیتوں میں کمی ہوتی ہے۔ جہاں تربیت کرنے والا مصطفیٰ ہو وہاں ڈر نہیں ہوتا، وہاں یقین ہوتا۔ آگے پیغمبر خدا، بیٹی زہرا، میرے رب نے تیرے لیے میرے علی کو چنا، بتانا تیری مرضی کیا ہے۔ حیا کی نظروں کو جھکا لیا اور بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا، بابا جب رب اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میری مرضی اس کے سوا کیا ہے۔ متوجہ رہنا، اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ حق مہر کا، حق مہر کا۔ بیٹی زہرا، حق مہر میں کیا چاہیے؟ درہم، دینار، سونا، چاندی۔ اب نظریں اٹھا کے کہا، بابا دنیا کی بیٹیوں کا حق مہر بھی سونا اور چاندی ہو، محمد کی بیٹی کا حق مہر بھی سونا اور چاندی ہو، بابا بات سجتی نہیں ہے۔ بیٹی زہرا بتانا پھر کیا چاہیے؟ بابا میرے رب سے کہہ دے، اے علی سے میرا رشتہ جوڑنے والے، حق مہر میں دینا چاہتا ہے تو مجھے بابے کی امت کی شفاعت کا حق عطا کر۔ اب سمجھ آئیے کہ فاطمہ کا معنی کیا ہے۔ اور دوستو تربیت کرو۔ میں ایک جملہ آپ کے اور اپنے ماحول کے لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک نکاح میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، خدا اس بیٹی پہ رحمت نازل کرے۔ اس کا باپ باہر لڑ رہا تھا کہ اتنے ہزار حق مہر رکھو۔ یہ حق مہر باپ کا حق نہیں ہے، یہ بیٹی کا حق ہے۔ شریعت کے اصولوں کو پامال نہ کرنا۔ بیٹی کوئی بڑی قابل بیٹی تھی، کوئی خاص لطف تھا اس بیٹی پہ۔ 10,000 پہ باہر جھگڑا ہو رہا تھا، بالآخر باہر طے پایا یہ 10,000 یہ مولانا لیں اور اجازت لے لیں۔ آج میری بیٹی اور بہن کو مغربیت کی غلاظت گمراہ کرتی ہے۔ دیکھو مرد کے شانہ بشانہ نکلو، تمہاری منزل گھر نہیں ہے، یہ مغربیت کا میسج ہے۔ باہر نکلو، مرد کوئی تم سے زیادہ قوی ہے، نکلو تم بھی باہر۔ عزت نہیں دے رہا اسلام، اسلام دقیانوسی مذہب ہے۔ اور میری کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والی بہن اور بیٹی غور کر، جتنی عزت محمد کے اسلام نے تجھے دی ہے، آج تک کوئی معاشرہ ایسی عزت نہیں دے سکتا۔ میں 2 مثالیں، اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے، اگر آپ متوجہ ہیں مجھے اجازت دیتے تو میں 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ملکہ الزبتھ برطانیہ کی ہے نا، اس کا پوتا ہے شہزادہ چارلس، میں اس کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا۔ آکسفورڈ کے اسلامی سینٹر میں گیا، کہتا ہے کہ آج کے دور کے اندر، ملکہ کی بات کر رہا ہوں، آپ تو سمجھتے ہوں گے شاید پتہ نہیں اس کا کیا معیار ہے، یا اس کے الفاظ ہیں، جائیے نیٹ پہ سرچ کیجئے کہ میری دادی ملکہ کو آج کا میرا معاشرہ اور میرا مذہب وہ عزت نہیں دے سکا جو 1400 سال پہلے محمد کے اسلام نے عورت کو عطا کر دی۔
مغربیت کا غلیظ معاشرہ تجھے پیسہ دے دے گا، تجھے شوہر بھی دے دے گا، اولاد بھی ہو جائے گی، گاڑی بھی مل جائے گی، لیکن وہ رحمت والا مقام نہیں ملے گا، وہ ایمان کی محافظہ والا مقام نہیں ملے گا۔ جو بہن بیٹی یہ سوچتی ہے کہ کیا عزت ہے میری، شادی کوئی عام بندھن نہیں ہے۔ اے جوانوں عزیزوں غور کرنا، ایک لفظ بولا جاتا ہے، یہ تو ہم آپ لوگوں کے لیے لمبے لمبے خطبے پڑھتے ہیں نکاح کے، 14 سیگے، ایک سیگا کافی ہوتا ہے، یہ تو آپ مطمئن ہوتے ہیں نا، اور مولوی صاحب نے لمبا نکاح پڑھا ہے، ایک سیگا کافی ہوتا ہے۔ اور دیکھو عورت کو خدا نے عزت کیا دی ہے، نکاح میں ایجاب عورت کی طرف سے، قبول مرد کی طرف سے۔ جب تک عورت کا ایجاب نہ ہو، پتہ نہیں آپ سو گئے ہیں، اے پتہ نہیں ہوں ایجاب قبول علی گلی سمجھ آئی ہے یا نہیں جی؟ پہلے اجازت کس سے لی جاتی ہے؟ عورت سے، مرد سے نہیں، عورت سے۔ عورت کی اجازت ہو جائے تو مرد سے پوچھا جاتا ہے، ایجاب عورت کی طرف سے ہے، قبول مرد کی طرف سے ہے۔ اور میں بتاؤں کہ اسلام نے عورت کو عزت کیا دی ہے؟ باپ کی گود میں آئی تو رحمت بنایا۔ ایک لفظ مولانا نے پڑھا اجازت لے کے، انکا تو موکلتی موکلی المہر المعلوم، جانتی ہے میری بیٹی اللہ نے عزت کیا دی ہے؟ ایک جملہ ختم نہیں ہوا کہ اللہ نے اس مرد کے ایمان کی تجھے محافظہ بنا دیا ہے، اور تیری گود میں بچے آئے کہ اللہ نے ان کی جنت تیرے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اب بتا مغربیت میں عزت ہے یا زہرا کے بابا کے اسلام میں عزت ہے؟ یہ معیار سمجھیے۔ بیٹی زہرا حق مہر میں کیا چاہیے؟ وہ میں عرض کر رہا تھا، اس بیٹی سے میں پوچھنے گیا، بیٹی 10,000 حق مہر تیرے بڑوں نے مقرر کیا ہے، یہی لفظ تھے، 10,000 حق مہر تیرے بڑوں نے مقرر کیا ہے، کیا اس حق مہر پر تیرا نکاح فلاں ابن فلاں سے پڑھ دوں؟ کہنے لگی نہیں قبلہ، یہ میرا حق مہر نہیں ہے، حق مہر میں مانگوں گی۔ تو میں نے کہا مانگو، کہا میرا حق مہر یہ ہے کہ میرے شوہر کو کہیں 1,00,000 درود پڑھے آل محمد کے گھرانے پر۔ تربیت کیجئے، اپنی نسلوں کی تربیت کیجئے، یہ دنیا کے ٹکوں سے باہر نکلیے۔ اب خود اندازہ لگاؤ 10,000 کی اہمیت کتنی ہے اور 1,00,000 درود کی اہمیت کتنی ہے۔ جن کو درود کی اہمیت کا علم ہے مل کے خانوادہ زہرا پہ بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ گھبرا تو نہیں کیا میری باتوں سے؟ بابا جان میرے رب سے کہہ دو، اے علی سے میرا رشتہ جوڑنے والے، حق مہر میں دینا چاہتا ہے تو مجھے بابے کی امت کی شفاعت کا حق عطا کر دے۔ او مومنو، تھوڑی دیر نہ گزری کہ جبریل آسمان سے نازل ہوئے، ہاتھ میں لکھا ہوا پروانہ ہے، یا رسول اللہ آپ کے رب نے لکھ دیا۔ جبریل کیا لکھ دیا؟ کہ رب کہتا ہے اے محمد اپنی زہرا سے کہہ دو تو جان تیرے بابے کی امت کی شفاعت۔ کتنی محبت ہے! قافزہ اسے سنبھال رکھنا، جب دنیا سے جاؤں میرے کفن میں رکھنا۔ جلیل القدر صحابی ہیں جو حدیث میں آخر مجلس میں پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری عام صحابی نہیں ہے، یہ دو شخصیتیں ہیں دوستو، حضرت بہلول اور حضرت جابر، جلیل القدر شخصیات۔ جابر کون ہے؟ پیغمبر خدا سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام تک 7 معصوموں سے قصب فیض کرنے والا۔ اور بہلول کون ہے؟ محمد باقر سے لے کر امام حسن عسکری تک 7 معصوموں کے پہلو میں بیٹھنے والا۔ خود اندازہ لگاؤ چوکھٹ چومنا اور ہے، جس نے 7 معصوموں کا چہرہ دیکھا ہو اس کا معیار اور ہے۔ حضرت جابر میرے 5ویں امام کی خدمت میں آئے، بڑی محبت کے ساتھ آپ نے سنا، اور میں چاہوں گا جو حدیث پڑھنے لگا ہوں نا اسے پوری غور سے سننا۔ اللہ آپ کو اور مجھے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جابر آ گئے کس کے پاس؟ میرے اور آپ کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ سننے کے لیے بےتاب بیٹھے۔ بلند تر صلوات
السلام علیکہ یا ابن رسول، بس یہی حدیث اور ختم. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام ہو. علیکہ السلام یا جدی جابر، کیا کمال کا جواب ہے. نانا جابر آپ پر بھی میرا سلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو. جواب کیا ہے؟ علیکہ السلام یا جدی جابر، نانا جابر آپ پر بھی میرا سلام ہو. عرض کرتے حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، آقا کوئی حدیث سنائیے جس میں آپ کی دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو، جس میں آپ کی دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو. اور جب ہم لوگ گاڑی سے اترتے ہیں نا، بہت سے بانی حضرات، آپ کے ہاں کی بات نہیں کر رہا، ویسے بات کر رہا ہوں، آتے ہیں قبلہ یہ موضوع پڑھنا ہے، ہم نے فلاں سنا تھا نا، وہی والا موضوع پڑھنا ہے. آج جابر نے بھی کچھ ایسا ہی کہا، مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، ایسی حدیث سنائیے جس میں آپ کی دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو. اور مولا حدیث ایسی ہو، اذا حدثت بہ الشیعہ فرحوا بذلک، جب میں یہ حدیث آپ کے شیعوں کو سناؤں تو ان کے دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے، ان کے دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے. میرے امام نے واللہ کہہ کر قسم سے آغاز گفتگو کیا. اب جو امام محمد باقر نے سنایا سنا دوں آپ کو. میرے امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر، اے جابر اللہ کی قسم، اذا صارت عند باب الجنہ، جب میری دادی زہرا جنت کے دروازے پہ جائے گی، رک جائے گی، ادھر میری جدہ رکے گی، ادھر میرے رب کی آواز آئے گی، یا بنت حبیبی، اور میرے محبوب کی بیٹی، ماں ملتفاتوں کے ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو، ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر، اے جابر اللہ کی قسم، میری جدہ کی آواز آئے گی، یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا الیوم، اور میرے اللہ آدم سے لے کر میرے باب محمد تک نبی بھی کھڑے ہیں، نبیوں کی امتیں بھی کھڑی ہیں. آج میں یہ چاہتی ہوں ان سب کو بتا کہ محمد کی بیٹی کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہے. آج میں چاہتی ہوں کہ ان سب کو بتا کہ محمد کی بیٹی کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہے. دوستو ابھی حدیث سننا، امام فرماتے ہیں فوراً آواز اچھا لفظوں پہ غور رہے، کیا کیا لفظ اور خوبصورت لفظ ہیں. آواز پروردگار آئے گی، یا بنت حبیبی، اور میرے محبوب کی بیٹی اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہے، ارجعی الی المحشر، جا محشر کے میدان میں پلٹ جا. امام فرماتے ہیں جابر میری جدہ بڑی تیزی کے ساتھ محشر کے میدان میں پلٹ کے آئے گی، اور جب آئے گی تو کہے گی میرے اللہ میں تو آ گئی ہوں، اب بتا کیا کروں. آواز آئے گی یا بنت حبیبی، اور میرے محبوب کی بیٹی انظری انظری انظری، اور اپنی شفاعت کی نظر کو اٹھا لے، وہ اپنی شفاعت کی نگاہ کو اٹھا لے اور دیکھ من کانا فی قلبک حب لک او لاحد من ذریتک، اور محمد کی بیٹی دیکھ معاشر کے میدان میں وہ کون بیٹھا ہے جس کے دل میں تیری محبت موجود ہے، اور وہ کون بیٹھا ہے جس کے دل میں تیری ذریت کی محبت ہے. امام فرماتے جابر میری جدہ کہیں گی مالک یہ میرے محب بیٹھے ہیں، یہ میری ذریت کے محب بیٹھے ہیں. آواز آئے گی خذی بیدہم، ان کو اٹھا لو، ان کو چن لو، خود بھی جنت میں چلی جاؤ، انہیں بھی جنت میں لے جاؤ. میرے امام فرماتے، توجہ رہے، میرے امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر، اے جابر اللہ کی قسم، ان ذالک اليوم، جابر یہ معمولی دن نہیں ہوگا، جابر یہ عام دن نہیں ہوگا. ان ذالک، امام کی مثال سمجھیے گا، ان ذالک اليوم یہ عام دن نہیں ہوگا، جابر یہ وہ دن ہوگا لتلتقط شیعتها ومحبیها كما يلتقط الطیر حب الجید من الحب الردی. جابر یہ وہ دن ہوگا جس دن میری دادی زہرا محشر کے میدان سے اپنے شیعوں اور اپنے محبوں کو ایسے چن لے گی جیسے دانوں کے ڈھیر سے پرندہ اپنی مرضی کے دانوں کو اٹھا لیتا.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. غور کرنا میرے دوستو. پھر امام فرماتے ہیں جابر میری جدہ اپنے شیعوں کے جھرمٹ میں معاشر سے جنت کے دروازے تک چلے گی. اب جب سیدہ کے شیعہ جائیں گے نا دعا مانگنا اسی محفل میں اللہ ہمیں ویسا شیعہ بنا دینا کہ ہم بھی سیدہ کے قافلے میں چل سکے. امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر اے جابر جب میری جدہ کے شیعہ جنت کے دروازے پہ جائیں گے رک جائیں گے آواز پروردگار آئے گی یا احبائی او میرے محبوبو. اس کا مطلب ہے دوستو جس پہ زہرا راضی ہو جائے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. آواز کیا آئے گی یا احبائی او میرے محبوبو ملتفاتکم ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو ادخلوا الجنہ ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور میں نے زہرا کی شفاعت تمہارے حق میں قبول کر لی ہے ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن امام فرماتے ہیں جابر میری جدہ کے شیعہ عرض کریں گے یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم. اور میرے مالک آج ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں کافر کافر بولا گیا ہمیں پتہ نہیں کیا سے کیا کہا گیا اور میرے مالک آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج سارے اہل معاشر کو آدم سے لے کر مصطفیٰ تک نبیوں کو بھی پتہ چل جائے ولیوں کو بھی پتہ چل جائے فرشتوں کو بھی پتہ چل جائے ملائکہ کو بھی پتہ چل جائے امتوں کو بھی پتہ چل جائے جس پہ زہرا راضی ہو جائے اس کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہوتا ہے. ایک ایک لفظ پہ غور رہے ایک ایک لفظ پہ غور رہے. اور میرے جوانوں عزیزو پتہ نہیں پھر یہ شب ہمارے مقدر میں ہو جانا ہو پوری طاقت سے اس کو گزارنا اور پوری جرت سے اور پورے بیداری کے ساتھ. امام فرماتے ہیں جابر خدا کی آواز آئے گی یا احبائی او میرے محبوبو اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہو ارجعوا الی المحشر جاؤ معاشر میں چلے جاؤ. جابر میری جدہ کے شیعہ معاشر کے میدان میں آ جائیں گے. مالک ہم آ گئے بتا کیا کریں. آواز آئے گی انظروا اب تم دیکھو. مالک ہم کیا دیکھیں. من احبکم لحب فاطمہ تم اسے ڈھونڈو جو فاطمہ کی وجہ سے تم سے محبت کرتا تھا. اللہ اکبر. اللہ کرے میں بات آپ تک پہنچاتا ہوں. من احبکم لحب فاطمہ تم اسے ڈھونڈو جو سیدہ کی محبت میں تم سے محبت کرتا تھا. من اطعمکم لحب فاطمہ تم اسے ڈھونڈو جو زہرا کی محبت میں تمہیں کھانا کھلاتا تھا. من احبکم لحب فاطمہ تم اسے ڈھونڈو جو سیدہ کی محبت میں تمہیں چاہتا تھا. من اطعمکم لحب فاطمہ تم اسے ڈھونڈو جو سیدہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلاتا تھا. اور پھر آواز آئے گی من سقاکم لحب فاطمہ اب اسے ڈھونڈو جو سیدہ کی محبت میں تمہیں پانی پلاتا تھا. یہ سبیلوں پہ کھڑا ہونا بدعت نہیں ہے. اس کا پتہ تب چلے گا اور جب محشر کا میدان سجے گا. من سقاکم لحب فاطمہ اور ایک آواز آئے گی من کساکم لحب فاطمہ اب وہ بھی ڈھونڈ لو جو زہرا کی محبت میں تمہیں لباس بناتا تھا. اور مومنوں جب کسی مومن کی دعوت کیا کرو سیدہ کی محبت میں کیا کرو تاکہ تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ. اور کسی کو پانی پلایا کرو سیدہ کی محبت میں پلایا کرو تاکہ اس قافلے میں شامل ہو جاؤ. مالک ہم یہ ڈھونڈ لیے ہیں. آواز آئے گی خذوا بیدہم اور ان کے ہاتھوں کو پکڑ لو اور خود بھی جنت میں چلے جاؤ اور انہیں بھی جنت میں لے جاؤ. میرے امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر اے جابر اللہ کی قسم لا یبقى الناس محشر میں کوئی نہیں بچے گا کہ جسے میری دادی کی شفاعت نہیں ملے گی. ہاں مگر اسے نہیں ملے گی الا شاکن او منافقن او کافرن جو ہمارے دین میں شک کرتا ہے اسے بھی شفاعت زہرا نہیں ملے گی. جو منافق ہے اسے بھی نہیں ملے گی اور جو کافر و مشرک ہے اسے بھی نہیں ملے گی. باقی ہر کوئی سیدہ کی شفاعت لے کر. ایک آواز اور آئے گی. ابھی آپ نے حضوری حدیث کی وجہ سے سنی ہے. وقت کی تنگی کی باعث انہوں نے تھوڑا پڑھا. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. غیبی آواز آئے گی
غضو ابصارکم یا اہل معشر، اے معاشر والو آنکھیں بند کر لو۔ کیوں میرے اللہ، کیوں میرے اللہ، کیوں بند کریں؟ آواز ہے کہ میرے محمد کی لوٹی ہوئی زہرا، آج شب شہادت سیدہ کونین ہے۔ شیعہ تمہیں نہیں پتہ چلے گا کہ زہرا کیسے لوٹی ہے تو پھر کس کو پتہ چلے گا؟ اسی لیے یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں۔ میرے محمد کی لوٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ جو روایت میں نے پڑھی ہے نا وہ عرض کیے دیتا ہوں۔ پیغمبر خدا کہیں گے میرے مالک میں بھی آنکھ بند کر لوں؟ ہاں میرا محمد تو بھی آنکھ بند کر لے۔ میرے مالک میں کیوں بند کروں، میری تو زہرا آ رہی ہے۔ علامہ غلام علی شاہ صاحب قبلہ فرماتے تھے خدا کی آواز ہے کہ میرا حبیب تو اس لیے آنکھ بند کر لے کہ جس حالت میں تیری زہرا آ رہی ہے تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور مومنو سنو گے حالت کیا ہوگی؟ کہا ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے محمد کی بیٹی کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا تھا، ان سے پوچھنا میرے لال کا قصور کیا تھا۔ اور جام پور والو اور جب مصائب سنو اور پڑھو اور دعائیں مانگا کرو، اور ایک دعا یہاں میں منگواتا ہو، دعا مانگا کرو یا اللہ کوئی مظلوم عدالت نہ جائے، اور اگر جائے تو سامنے مجرم کھڑا نہ ہو۔ اور آپ نے اپنی دنیا میں دیکھا ہوگا اور جب ہائے کوئی مظلوم عدالت جاتا ہے اور سامنے اس کا مجرم کھڑا ہو اور لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور رو رو کر لوگ کہتے ہیں جج صاحب اس سے پوچھ اس سے مجھ پہ فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا۔ اور جام پور کے شرکاء اور شرفاء اور مجھے اتنا بتاؤ، اور کیا محمد کی بیٹی نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا، ان سے پوچھو میرے قاسم کا جرم کیا تھا، اور میرے قاسم کا جرم کیا تھا۔ اور کیا سمجھتی ہو نہیں پوچھے گی بی بی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے آن کا جرم کیا تھا، اور میرے محمد کا جرم کیا تھا۔ اور رونے والوں مجھے بتانا، اور کیا بی بی نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میری زینب کا جرم کیا تھا، اور میری سکینہ کا جرم کیا تھا، اور میرے اللہ میرے بچوں کو کیوں مارا گیا، اور میری بیٹیوں کو کہیں کیوں قیدی بنایا گیا۔ اجرکم اللہ، آئے آج شب شہادت ہے، اور بس دو جملے اور سن لو۔ 18 سال این عالم شباب ہے، این عالم شباب ہے۔ اور دوستو میں نے سینکڑوں مجالس میں اس روایت کو پڑھا ہے کہ گھر کے صحن میں بیٹھی ہیں زہرا اور رو رو کر کہہ رہی ہیں یا علی مجھے سہارا دو، یا علی میں نے بابے کی قبر پہ جانا ہے۔ اور جو مدینے کے زوار بیٹھے ہو اور تم تو جانتے ہو گے اور بی بی کے گھر سے بابا کی قبر اور 10 قدموں کے فاصلے پر ہے، عمر 18 سال۔ اور کئی بار یہ روایت پڑھی، ہر بار پڑھتا بھی تھا پھر سوچ میں پڑ جاتا تھا اے بی بی این عالم شباب میں 10 قدموں کا فاصلہ طے کرنے کے لیے علی سے سہارا کیوں مانگ رہی ہے، علی سے سہارا کیوں مانگ رہی ہے۔ اور دوستوں یہ میرا مسئلہ تب حل ہوا اور جب میں نے ایرانی روزہ خان کی کتاب پڑھی جو کہتے ہیں میں مجلس پڑھنے گیا، اے جگروں میں طاقت سن لو کہ جملہ کہتے ہیں میں مجلس پڑھنے گیا، میں نے سیدہ کے دکھ پڑھے، میں نے بی بی کے مصائب پڑھے، اور کہا جب یہ جملہ پڑھا نا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا، کہا ہے میرا پڑھنا تھا، گریا بلند شد، گریا بلند ہوا اور لوگ روتے رہے، اور کہا مجلس ختم ہو گئی، لیکن جب میں منبر سے اترا ایک جوان کو روتے دیکھا جو چیخیں مار کے رو رہا تھا، فرماتے میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا اے جوان سیدہ کے کس دکھ نے تمہیں اتنا رلایا ہے، اور سیدہ کی کس دکھ نے تمہیں اتنا رلایا ہے، کہ مجھے کہنے لگا کہ بلا کیا یہ روایت سچ ہے آقا، کیا یہ روایت سچ ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی؟
تھی، بی بی کا پہلو ٹوٹا تھا۔ کہ میں نے کہا روایت تو سچی ہے، کہا قبلہ رو اسی لیے رہا ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے اگر عام ہڈی ٹوٹ جائے اور درد شدید ہوتا ہے، آئے اگر مریض کی پسلی ٹوٹ جائے نہ وہ بیمار سیدھا چل سکتا ہے نہ صحیح سانس لے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہتی رہی علی مجھے سہارا دو، علی میں نے بابا کی قبر پہ جانا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آپ نے آنسوؤں کو اپنے گناہوں کا کفارہ بنا لے۔ آئے کون زہرا، علی آ گئے اور سر پہ چادر کو اڑا دیا۔ یہ کون زہرا ہے؟ عزیزارو سن پاؤ گے جملہ، پیغمبر کا صحابی ہے، نام سلیم ابن کیسے حلالی ہے۔ یہ سفر پہ تھا جب سیدہ کا گھر لوٹا گیا، یہ سفر سے پلٹا اور مدینے کے لوگ کھڑے تھے اور ٹولیاں بنی ہوئی تھی اور جیما گوئیاں ہو رہی تھی۔ کوئی کہتا تھا ہائے 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 زہرا کا گھر لٹ گیا، زہرا کا بیٹا مارا گیا۔ سلیم سے رہا نہ گیا، اور جام پور والو اور دوڑ کے وہاں آیا اور جہاں آل رسول کا سلیمان کھڑا تھا، کہتے سلیمان سچ بتا کیا واقعاً لوگ سیدہ کے گھر گئے؟ اور ماتھا دیوار سے جا لگا اور رو کر کہا سلیم شکر کر تو موجود نہیں تھا۔ کہا کیوں شکر کروں؟ کہا جب لوگ گئے نا زہرا کے سر پہ چادر رو رو کر کہہ رہی تھی فضا او مجھے سہارا دے، اور میرا محسن مارا گیا اور میرا پہلو ٹوٹ گیا، اجرکم اللہ۔ اور لٹی ہوئی زہرا علی نے سر پہ چادر کو اڑایا، حسنین و فضا ساتھ چلے، آئی بابا کی قبر پہ۔ اب سن پاؤ گے، اور بیٹیوں والے باپ بیٹھے ہو، اور آئی بابا کی قبر پہ اپنے آپ کو گرایا اور رو کے کہا بابا اٹھ دیکھ زہرا لٹ گئی ہے، بابا میرا محسن مارا گیا، بابا میرا دروازہ جل گیا۔ اور خالی آپ نہیں رو رہے، اور بارواں مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے، اور جام پر والو اور تمہیں کوئی سنائے تو روتے ہو، لیکن بارواں امام صبح شام روتا ہے، رو رو کر کہتا ہے لوگو میری دادی کا جرم کیا تھا، اور کبھی رو کر کہتے ہیں کر لو گے برداشت، اور لوگو میرا سلام ہو میری اس دادی پر جس کے نازک بدن میں لوہے کی سرخ مہکے پہ وصل۔ آؤ سارے ہاتھ بلند کر لو، آؤ بارہویں امام کو پرسہ دیتے ہیں، اور بھائی پتہ نہیں پھر یہ رات نصیب ہو جنو، اور چادریں ہٹا لو، ایک مرتبہ ہاتھ بلند کرو، آؤ سارے بارہویں امام کو پرسہ دو، جتنی دعائیں لے کر آئے ہو، بیمار ہو اللہ سے شفا مانگو، بے اولاد ہو اللہ سے اولاد مانگو، کوئی بے گناہ کہہ دے تو رہائی مانگو۔ آؤ آج امام کو اس کی جدہ کی غربت کا پرسہ دیتے ہیں۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا، تو مجلس سن کے رو رہا ہے نا، حسن اور حسین ٹکرے مار مار کے رو رہے ہیں۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا، اگر ہمت ہو نا تھوڑا میرے ساتھ پڑھ لو۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا ایتھا الغریبہ، السلام علیک یا ایتھا المظلومہ، السلام علیک یا ایتھا المظلومہ۔ اور مومنوں نہیں پوچھو گے پڑھنے والا جس کی ماں ملیکۃ العرب ہو، بابا رحمت للعالمین ہو، شوہر حیدر کرار ہو، بیٹے جوانان جنت کے سردار ہو، اور جس کے دروازے پہ ملک الموت رک جائے، اور جس کے بچوں کا جھولا جبریل جھلائے، اور جس کی چکی جبریل چلائے،
جائے اور جس کے حسین کو دیکھنے 40,000 فرشتے آسمان سے نازل ہو جائیں، وہ زہرا غریب کب ہوئی، وہ زہرا کب اجڑی؟ اور میرے بھائیوں میں کہا کرتا ہوں ابھی بابے کا کفن میلا نہ ہوا، زہرا اجڑ گئی، اور کوئی لکڑیاں لے آیا اور کوئی آگ لے آیا، دروازہ جل گیا، پہلو ٹوٹ گیا، محسن مارا گیا، اجرکم اللہ، اور ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زہرا بابا کی قبر پہ آئی ہے۔ مجھے دو نا اجازت، میں 2 جملے اور کہہ سکوں۔ اپنے آپ کو گرایا، رو کر کہا بابا میرا پہلو ٹوٹ گیا، بابا میرا محسن مارا گیا، بابا میرا دروازہ جل گیا، بابا لوگ علی کو لے گئے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، تم بھی بی بی کے نوحے پڑھو گے، ابھی ماتم داری ہوگی، اور مجھے ایمان سے بتانا تم تو اپنے ہاتھوں کے لکھے نوحے پڑھو گے، اور میں تمہیں زہرا کا نوحہ سناتا ہوں جو بی بی نے اپنی غربت پہ خود پڑھا ہے، اپنے دکھوں پہ، سنو گے بی بی کا نوحہ، اپنے دکھوں پہ خود پڑھا ہے۔ بابا کی قبر پہ آئی، رو کر بی بی نے پہلا نوحہ پڑھا، رو کر کہتی ہے یا عبد صبت لی مصائب لو اللہ صبت للعیام سرنا لیالیا، بابا تیری زہرا پہ وہ مصیبتیں آئی، اگر روشن دنوں پہ آتی تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ اگلا نوحہ بڑا دردناک ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں سمجھ پائیں گی، اللہ نہ کرے دوستو میں ایک مثال دے کے نوحہ پڑھتا ہوں، تمہارے یہاں کوئی مستور لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائے، بچے چھوٹی ہو، ماں بیمار ہو، ڈاکٹر کہیں بچنے کی امید نہیں ہے، امائیں مصلی بچھا لیتی ہے، رو رو کر کہتی ہیں میرے اللہ ابھی موت نہ دینا، میرے بچے چھوٹے، میرے اللہ ابھی موت نہ دینا، اور میری بیٹیاں چھوٹی ہے، اب مومنہ ماتم کر مجھے بتا، اور جس کی چھوٹی سی زینب ہے، اور جس کے چھوٹے چھوٹے حسنین ہیں، رو رو کر کہہ رہی ہے اللہم عجل لی وفاتی، اور میرے اللہ جلدی موت دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے اللہ ان روتی ہوئی آنکھوں والوں کو سیدہ کی شفاعت دینا، بی بی کا شیعہ بنانا، اور ان کے بچوں کی زندگی دراز کرنا، اجرکم اللہ۔ آج بھی بی بی اجڑی ہوئی ہے، کربلا بس رہا ہے، سامرا بس رہا ہے، کاظم عین بس رہا ہے، نجف بس رہا ہے، مدینے چلے جاؤ، آخری جملہ بابے کا مزار ہے، برقی کمکموں سے روشن ہے، پڑوس میں زارا کی لٹی ہوئی قبر ہے، بی بی کی اجڑی ہوئی قبر ہے، اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت محمد کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ لیکن آؤ سارے مل کر کہتی ہے یا غریب زہرا، یا غریب زہرا، اور جنہیں میرا لفظ سمجھ آ گیا سارے مل کر کہو یا غریب زہرا، یا مظلوم زہرا، ابھی بھی زہرا مظلوم بھی پڑی ہو، غریبہ بھی پڑی ہو، لیکن پھر بھی خوش نصیب ہو، کیوں کہہ رہا ہوں بی بی زہرا مدینہ محمد کو، قبر رسول کی ہو، رونے والی زہرا ہو، چپ کرانے والا علی ہو، بی بی یہ منظر اور ہے زمین کربلا کی ہو، لاش غریب بابے کی ہو، رونے والی 4 سال کی سکینہ ہو، رو رو کر کہہ رہی ہو بابا میرے کان زخمی ہو گئے، اب بابا رخسار نیلے ہو گئے، اب بابا خیمے جل گئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک جملہ اور کہنے کی اجازت دے دو، بی بی دنیا سے چلی گئی، مدینہ محمد کا تھا، جنازہ زہرا کا تیار ہوا، مستند علماء کی روایت پڑھ رہا ہوں، بی بی کا جنازہ تیار ہوا، حسنین رونے آئے، دعا کرنا کوئی ایسا یتیم نہ ہو، حسنین رونے آئے، بچے روتے رہے، ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے، اتنا روئے، عاطف غیبی کی آواز آئی علی اپنے بیٹے جدا کر لے، ہو سکتا ہے
جی زمین پھٹ جائے، ہو سکتا ہے زلزلہ آ جائے، اور سارے مل کر کہتے ہیں نجف کا والی، مدینہ محمد کا ہو، جنازہ زہرا کا ہو، رونے والے حسنینو، چپ کرانے والا علیو، مولا یہ منظر اور ہے زمین کربلا کی ہو، لاش بابے کی ہو، رونے والی سکینہ ہو، چپ کرانے والا بابے کا قاتل ہو، اور کیسے چپ کرایا، اور کبھی ایک رخسار پہ تماچا اور کبھی دوسرے رخسار پہ تماچا، آواز آئی ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا